یہ سکسیس سٹوری ہے پچھلے 2-3 سالوں کی. کیا چیلنجز ہیں ابھی جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ ندیم بھائی، ہمارا جو میں بات کرنے لگا میں صرف پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. اس وقت بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے، بڑے سمپل سے نمبرز ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی اور انڈسٹری جس کی گروتھ ڈبل ڈیجٹ ایکسپورٹس میں ہوئی ہو، کوئی اور انڈسٹری، اور اتنی جلدی ہوئی ہو. سو اس وقت ہمارا 2020-21 کی گروتھ واز 47% ایئر آن ایئر، 47.44. 21-22 ڈراپ کر گئی ہے، 28% پہ آ گئی ہے. ان میں سے ایک فیکٹر جو اس پہ ہے سب سے امپورٹنٹ، انہوں نے ایک ٹیکس ایگزیمپشن جو 2025 تک تھی، وہ اداروں نے بغیر کنسلٹیشن کے، بغیر انڈسٹری، بغیر لیڈرشپ، بغیر منسٹری کنسلٹیشن کے ایک دم لاسٹ بجٹ میں اناؤنس کر دی. پرائم منسٹر سے بات ہوئی پچھلے سے، انہوں نے ایگری کیا، انہوں نے ریموو کروا دی، مگر اس وقت تک نو کانفیڈنس والا کام شروع ہو چکا تھا، تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. ہم اس وقت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ انڈسٹری آپ کو فوراً آرام سے کم از کم 200 سے 400 ارب روپے ڈالروں کی صورت میں پاکستان لا کے دے سکتی ہے. 1.5-2 ارب ڈالر اضافی کما کے دے سکتے ہیں آرام سے، ایزیلی. مگر اس کے لیے صرف اور پھر کوئی ہم کیا چاہیے اس کے لیے؟ آپ آن ایئر بتائیے. 2-3 چیزیں سمپل ہیں جی. ایک تو یہ کہ جو ٹیکس ایگزیمپشن تھی اس کو 2025 تک تو کم از کم رہنے دیں، بلکہ 2030 تک ایکسٹینڈ کریں، تاکہ چھوٹے فری لانسر، چھوٹی کمپنیاں وہ ٹیکس کے لانچوں میں کنفیوژن میں نہیں جا سکتے. وہ 0.25 جو لگایا ہے وہ اس کو ہٹا دیں اور ایگزیمپشن برقرار رکھیں. 0.25% میں مل کیا رہا ہے ٹوٹل؟ اگر ہر کوئی دے بھی دے گا اور یہ اکٹھا بھی کر لیں گے، اگر کمپنیوں نے یہاں پیسے لے بھی آئے تو $7.5 ملین ہیں. اور 0.2 جی 0.25% جی. مگر اس پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ ندیم بھائی اس میں دیکھنے والی ہے کہ وہاں نا یہ کمپیئر کرتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کو باقی انڈسٹریز لائک ٹیکسٹائل وغیرہ سے. ہمیں آئی ٹی انڈسٹری کو کمپیئر کرنا ہے آئی ٹی کے باقی فیسیلیٹیشن جو دنیا میں ہو رہی ہے. اس وقت انڈونیشیا، ایسٹونیا، پورچوگل سب ڈیجیٹل نومیڈ ویزا آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا ملک تنگ کر رہا ہے ٹیکسز پہ، چیزوں پہ، ہمارے ملک آ جائیں، امیگریشن بھی لیں، باہر جو مرضی کام کریں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، ہمارے ملکوں کو کام کیا تو ٹیکس دے دیجیے گا. اب پاکستانیوں کے لیے اس وقت اٹس اے ویری لوکریٹو آپشن. اور فری لانسرز باہر چلیں گے، اگر وہ خود نہیں چاہیں گے تو لیگل اینٹیز وہاں موو کر دیں گے، یہاں رہیں گے اور یہاں صرف کاسٹ سینٹر آئیں گے. تو ہم تو سمپل کہہ رہے ہیں کہ پیسے $7.5 ملین لے لیں، یا تو $75 ملین یا $750 ملین لے لیں اور آرام سے ایک ٹیکس ایگزیمپشن ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا ایشو کیا ہے؟ دوسرا جی کیش ریوارڈ کا ہم نے پلان تھا جو پروپوز بھی کیا تھا، اپروو بھی ہوا، ابھی تک ڈسبرس نہیں ہوا. وہ کیا ہے جی؟ بڑا سمپل سا تھا کہ جو ایکسپورٹس کر رہے ہیں ان کی ایکسپورٹس پہ جس نے ٹیکسٹائل میں اور باقی سیکٹرز میں ملتا ہے کیش ریوارڈ دیا ہے، تاکہ وہ انکریج ہوں کہ وہ پیسے پاکستان لے کر آئیں. اگر 25-30% اضافہ کرتا ہے، اضافی آمدن دیتا ہے، تو آپ اسے 1-2% اس گروتھ پہ اس کو دے دیں، آپ اس کو لے آئیں، ان کو لانے دیں تاکہ پاکستان یہاں لا کے پاک کریں. ہم آپ سوچیں ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کو آر ڈی اے پہ انکریج کر رہے ہیں، مگر ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو انکریج نہیں کر رہے کہ وہ ڈالر یہاں لے کر آئیں. ایز اے میٹر آف پرنسپل یہ ملنا چاہیے کہ اگر کوئی 30% یا 25% آپ کو اضافہ دیتا ہے تو 1% آپ اس کو ریوارڈ دے دیں، پرفارمنس بیسڈ منافع کے اوپر جو لے کے آئے گا اس کو ملے گا. بالکل صحیح. بڑا سمپل سا. تیسرا جی کچھ ریگولیشنز ٹھیک ہونے والے ہیں. فار ایگزامپل آج تک پاکستان کے ٹیکس کے لا میں کلیئر نہیں ہے کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے یا سروس ہے. اس کی کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں یہ سروس ہے؟ جی اٹس اے سروس، تو اس کو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے ویسے. جی بالکل، اور اس کو کلیئر کریں، اور اس کو جو بھی کرنا ہے وہ نہیں ہے، ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے. اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کلیئر لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپورٹس کا 1% ہے، جس میں انہوں نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا ہوا ہے، USF رکھا ہوا ہے، اسی طرح ایک آئی ٹی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ بنائیں. اور اس وقت سپلائی سائڈ کا ایشو ہے، بچے گریجویٹ کر رہے ہیں مگر وہ امپلائبل نہیں ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی بیکاز ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی نہیں. تو ان کو اپ اسکل کریں، وہ پیسے وہاں لگائیں اور ان کی ٹریننگس کریں اور جلدی جلدی ان کو مارکیٹ میں لے کے آئیں.